بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو کمال ہی ہو گیا، دفعہ 144 دھری کی دھری رہ گئی، ساری دھونس دھمکی سب کچھ موجود تھا، سب لوگوں کو پتا تھا کہ ہاں گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ پہنچے ہیں۔ خان تو خان، خان کی بہنیں بھی خان، یہ خواتین پہنچیں، وہاں پر کارکن بھی پہنچ گئے اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، اور پتا چلا کہ وہاں پر آ کر آخر کار حکومت کی طرف سے، یعنی جن میں پولیس اہلکار یا جو بھی ان کی طرف سے آیا، بتایا گیا کہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، ملاقات کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک بہن کی، اور اس میں عظمیٰ خان صاحبہ کا بتایا گیا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اگر یہاں لوگ آئیں گے، اگر اس طرح سے کیا جائے گا، کسی صورت ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، کوئی عدالتیں، کوئی احکامات، کچھ بھی ہو جائے، نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جو مرضی کر لیں، اگر اس طرح سے لوگ آئیں گے تو ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ پارلیمنٹرین بھی نکلے، پہلے اسمبلی کے اندر احتجاج ہوا، وہ ایک الگ معاملہ ہے جو آنے والے دنوں میں حکومت کے گلے میں ڈل سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مذہبی معاملہ ہے، اور ابھی آگے چل کر دیکھیں گے کیا ہوا ہے، کس طرح سے حکومت ایک قانون پاس کروا رہی ہے جس میں اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے، اقلیتوں کے حقوق کے سب حامی ہیں، لیکن اب اس طرح کا معاملہ لا کر کچھ خاص لوگوں کو کیا ایک راستہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جو غیر مسلم ہیں، خود کو مسلم کہتے ہیں، وہاں بھی گڑبڑ حکومت کے لیے ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آج اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر تھے یہ بھی انوکھے تھے۔ ایک مہینے بعد آخر کار بہنوں میں سے کسی ایک کی تو ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ بڑی خبر یہ بننی ہے کہ ملاقات کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ملاقات کے بعد پیغام کیا آتا ہے، عظمیٰ خان صاحبہ آ کر بات کیا کرتی ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ کسی شرط پر کیا بات کروائی جا رہی ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم شرطوں کو نہیں مانتے، شرطوں کے ساتھ نہیں۔ اب میں آؤں گی تو پھر میڈیا سے بات کروں گی، تو پہلے دیکھیے وہاں پر کیا ماحول بنا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہنیں خان صاحب کی اور پھر لوگ اتنے زیادہ شامل تھے، یہاں پر یہ سب لوگ پہنچ گئے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ایک کر کے مناظر دکھاتا ہوں۔ یہ عظمیٰ خان صاحبہ ہیں، یہ دیکھیں۔ بات نہیں کرنی ہے آپ نے، کوئی ایسی شرط میڈیا سے بات نہیں کرنی، تب آپ کو یاد ملے گی؟ نہیں، کوئی شرط، ہم شرطوں پہ نہیں جاتے، ہمیں کوئی شرط کہہ سکتے؟ ہم آزاد ہیں، اپنا پاکستان ہے، ہماری مرضی جو مرضی، ہوتا کون ہمیں روکنے والا؟ اب میں واپس آؤں گی، کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے؟ مہینہ ہو گیا، نہیں ملی تو مجھے بھی ملنا پیغام تو لے کے جاؤں دے دے کو خاص پیغام بتا دیں کیا؟ اچھا، خاص پیغام ہے جو آپ دیں گے جا کر کہتی ہاں بات تو کروں گی۔ تو اب آپ دیکھیں گے پیچھے پولیس اہلکار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جب یہ چل رہی ہیں اور ساتھ بتا رہی ہیں کہ جی ہم شرطوں کو نہیں مانتے۔ دیکھیے اینٹی رائٹ گیئر میں یہ پولیس، ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں، پیچھے پولیس ہی پولیس ہے، وہاں پر لوگوں کو روکا ہوا ہے، وہاں کارکنوں پولیس آمنے سامنے رہے، صرف عظمیٰ صاحبہ کو آگے جانے کی اجازت ملی، اور انہوں نے کہا کہ شرطوں کو ہم نہیں مانتے، کوئی شرط نہیں۔ اب میں جب ملاقات کر کے آؤں گی اپنے بھائی سے پھر باقی بات ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہ اڈیالہ کی طرف کارکن نکلے ہوئے ہیں۔ تمام گراؤنڈ ورکرز کا رخ اڈیالہ جیل کی جانب ہے۔ آج ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم پرامن ہیں عمران خان صاحب سے ان کی گاڑیوں کی ملاقات کریں گے۔ اچھا، گاڑیوں کے قافلے بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، وکلاء بھی اس میں ہیں، اس طرح سے یہ لوگ نکلے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں آپ، یہ بھی اسی طرح اڈیالہ جیل کے باہر ٹولیوں کی صورت میں کارکن آئے۔ اچھا، سوشل میڈیا کی بڑی تعداد ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا بھی بتا رہا تھا کہ جی یہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، پولیس ہے، خاردار تاریں جس طرح لگائی جاتی ہیں اسی طرح سے باقاعدہ وہ سلاخوں والی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں کہ لوگ زیادہ نہ آ سکیں، اور رکاوٹیں تھیں، ہر ایک کو چکر کے جانے دیا جائے، لیکن لوگ بڑھتے چلے گئے، ملاقات کروانی پڑ گئی۔ جو کچھ اڈیالہ کے باہر ہوا ہے یہ ایک منظر ہے، اس کے علاوہ اسمبلی کے ممبران بھی نکلے، پارلیمنٹرینز بھی نکلے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پارلیمنٹرینز ہیں۔ ججز کو آزاد کرو، عدلیہ کو آزاد کرو، ججز کو رہا کرو، باغی نہ غدار، بھاگا نہ بیمار۔ اب آپ نے دیکھا سنا، نعرے بھی ہیں، لوگ نکلے بھی ہیں، پارلیمنٹرینز نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیادہ پریشر لگتا ہے وہ ہے موٹر وے بلاک کرنے کا، موٹر وے بند کرنے کا، سوابی میں وہاں پر لوگ نکل آئے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے شفیع جان نے کہا
کہ جی اگر آج ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ اور پلانز بھی بنا رکھے تھے. یہ بھی آپ دیکھیں, یہ علیمہ صاحبہ, نورین اور عظمیٰ خان صاحبہ, یہ تینوں بہنیں جب جا رہی تھیں تو کارکن بھی ساتھ وہاں پر آ گئے. یہ بھی دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں. یہاں دیکھیں اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر وہاں پر جس طرح پہنچے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ کچھ وزراء خیبر پختونخوا کے جا کر ملے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے کہ خان کے کیس کیوں نہیں لگائے جا رہے, کیس لگائیں. تو رجسٹرار نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اچھا, اگر کیسز رجسٹرار نے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں لگانے تو کس نے لگانے ہیں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ وہی ہے کہ جو شہباز شریف نے کہا تھا میں پوچھ کر بتاتا ہوں ملاقات کے بارے میں. ثوابی کے باہر کیا ہوا, یہ دیکھیں ثوابی انٹرچینج, وہاں پر جب قافلے پہنچے ہیں دیکھیں بڑی تعداد میں, اور موٹر وے کو بند کیا گیا. یہ ایک ٹریلر تھا, اور یہاں پر یہ اعلان ہوا کہ جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی خان کی, ان کی فیملی سے, ان کی بہنوں سے, تو یہاں دھرنا دیا جائے گا, یہاں دھرنا رہے گا. اسی طرح کا اعلان پہلے بھی تھا کہ اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اڈیالہ کے باہر ہی دھرنا دیا جائے گا. یہ دیکھیں عوام اور پولیس آمنے سامنے, یہ بھی اڈیالہ کے باہر. یہ دیکھیں یہ باقاعدہ اس طرح وہ سلاخوں والے گیٹ سے سلاخیں کھڑی کر دی گئیں کہ لوگ نہ آ سکے. تو یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا. دوسرا بڑا واقعہ جو اسلام آباد میں رپورٹ ہوا ہے بڑا ہی افسوسناک, ایک جج صاحب کے بیٹے نے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا, ابھی اس کی عمر بھی نہیں تھی, 16 سال کا بتایا جا رہا ہے وہ, اس بچے نے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی سے رون ڈالا. اور یہ V8 گاڑی تھی, بڑی گاڑی تھی اس کے پاس, اور جو FIR درج ہوئی اس میں نام بھی نہیں ہے اس کا, ساتھ یہ بھی نہیں کہ جی کہ کس طرح سے اس پر دفعات کون سی کیوں لگائی گئی, لیکن یہ ہے کہ ڈرفٹنگ کا ذکر ہے کہ یہ اس طرح سے گاڑی چلا رہا تھا, یعنی غیر ذمہ داری سے چلا رہا تھا. بچہ ہے تو پتہ نہیں رات گئے کس طرح سے یہ گاڑی چلا رہا تھا, کیوں اس کو گاڑی دی گئی, اور وہ بھی ایک جج نے اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح کی گاڑی دی ہوئی ہے, ان کے علم میں نہیں تھا. جج ہوتے ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہوئے, ان کو نہیں پتا کیا قانون ہے. آج کل تو بہت ہی زیادہ سختی ہے. تو اس میں 2 بچیاں 20-25 سال ان کی عمر تھی, جو کام سے واپس آ رہی تھیں, اسکوٹی پر تھیں, اس کی گاڑی کی ٹکر سے وہ دونوں لڑکیاں جاں بحق ہو گئیں. یہ دیکھیے, کیونکہ وہاں تو اس طرح کے عجیب مناظر تو دکھائے نہیں جا سکتے. تو یہ اسکوٹی آپ دیکھیے کہ وہیں پر پڑی ہوئی ہے یہ بائک, اور وہاں پر ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی بھی نظر آ رہی ہے. میں اس لیے زوم کر کے نہیں دکھانا چاہ رہا. یہ ایکسیڈنٹ والی آپ دیکھیے اس نوجوان کی, اس لڑکے کی گاڑی جس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو سوچیں کتنی بڑی یہ گاڑی ہے, اور اگر یہ اتنا نقصان اس گاڑی کا ہوا ہے تو ایک وہ عام اسکوٹی موٹر سائیکل, اس پر کتنی زور سے یہ ٹکر لگی ہوگی, کیا حال ہوگا. اب اس پہ سب صافی تبصرہ کر رہے ہیں, اور صدیق جان لکھتے ہیں جن ججز کو عمران خان کی دشمنی میں اسلام آباد لایا گیا ہے ان کے بچوں کو ایسے کھلی چھوٹ دے دی گئی جیسے اسلام آباد ان کے باپ کی ذاتی جاگیر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب طاقتور کا بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ بچاؤ ہو جاتا ہے. ابھی سے صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ دیت دے کر چھوٹ جائے گا لڑکا. جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ بھی 2 سال کی ہیں, تو اس میں کیا ہو جائے گا. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, جج صاحب کا. ان کو لایا گیا جو حال ہی میں 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے جس طرح سے ججز لائے گئے ہیں, تو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد بھی ہائی کورٹ سے ان کو لایا گیا تھا, بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو ایسے تو لایا گئے, حکومت جن کو سمجھتی تھی ہمارے کام کے لوگ ہیں ان کو لایا گیا تھا. تو اس پیرائے میں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان دشمنی میں اسلام آباد لایا گیا ہے جن ججز کو, ان میں سے ایک ہیں جن کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. جج کے بیٹے ابو ذر کی گاڑی سے 2 بچیوں کی ہلاکت کا معاملہ. اسلام آباد پولیس نے ملزم ابو ذر کو مقامی عدالت پیش کیا. ملزم ابو ذر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. عدالت نے ملزم کو 4 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا. جو دفعات لگائی گئی ہیں اس پر بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ تو قتل کا مقدمہ بنتا ہے, یہ دفعات اس طرح سے نہیں لگائی گئیں, اور اس میں یہ بچہ, یہ نوجوان یہ چھوٹ جائے گا. تو طاقتوروں کے لیے یہاں ملک میں قانون اور ہے, عام لوگوں کے لیے اور ہے. عام لوگوں کے بچے تو ابھی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں, گرفتار بھی کیا گیا ہے. اب سنا ہے کہ مریم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بچوں کے لیے 16 سال کے بچوں کے لیے اس طرح سے ایک اسپیشل شناختی کارڈ بنا کر ان کا لائسنس, موٹر سائیکل کا لائسنس جاری کیا جائے, کیونکہ کئی بچے اسکول کالج جاتے ہیں, کچھ اپنی بہنوں کو لے کر جاتے ہیں, وہاں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں جاتی. دیہی علاقوں میں اس طرح کے علاقے ہیں جہاں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں جا سکتی, کون ان کو چھوڑ کر آئے گا, کون لے کر آئے گا, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے اب یہ سوچا جا رہا ہے. یہی باتیں پہلے سوچی ہوں, ڈیبیٹ ہو, آرڈیننس کے ذریعے بس تھوپ دیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے قوانین کو, تو پھر اس طرح کے حالات بنتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.